چلا کہ واقعی کوئی چور برابر والوں کے گھر گھس گیا تھا. ہماری تو لائٹس جل رہی تھی. اس نے سوچا کہ برابر والوں کی کاروائی کی جائے. ان کے ماشاءاللہ 5 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں. خیر جب وہ چور ان کے گیا تو ان کے 5 ہڈے کٹے بیٹوں نے اس کی دھنائی کی. سنا ہے بڑی مشکل سے معافی تلافی کر کے وہ بھاگا. میں تو یہ حیران ہوں کہ اتنی سردی میں بھی چوروں کو چین نہیں. گھر میں سکون سے رہتے نہ کہ چوری کی واردات میں مار کھاتے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں بہت یاد کرتی ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس زمانے میں چوروں کے بھی بڑا عجیب اسٹائل ہوتا تھا. ہم نے یہ سنا ہے, مجھے تو خیر اتنا یاد نہیں ہے, نہ کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, کہ سنا ہے کہ وہ اپنے جسم پہ تیل اور تیل. کالا رنگ مل لیا کرتے تھے, اور ہاں بالکل. اس سے انہیں پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اور اس زمانے میں اس کو اردو میں کہتے تھے نقب لگانا. وہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا. جو گھر کا پچھلا حصہ ہوتا تھا اس میں سے وہ اینٹیں نہیں, اس زمانے میں اینٹوں کے مکان ہوتے تھے زیادہ, یہ پلستر وغیرہ کا رواج تو بہت بعد میں ہوا. تو اینٹیں نکالتے تھے وہ 8-10 اینٹیں نکال کے, اور پھر وہاں اس سوراخ سے اندر آتے تھے, اسی سے واپس چلے جاتے تھے. تو اسی لیے اچھا. اس زمانے میں چوروں کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا. میرا خیال ہے یہ چور جو ہے نا, یہ شاید تیل ملنا بھول گیا ہوگا اپنے جسم پہ, اناڑی اسی چور. لیے پکڑا گیا. یہ اناڑی چور ہاں ہوگا, یہ اناڑی چور ہاں, ہوگا. اسی لیے پکڑا گیا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوا کہ ورنہ اندر اتنے لوگ موجود ہیں. اس نے سوچا ہوگا ہاں ایک آدھ اور ہوگا, چلو نبڑ لوں گا, کوئی نبڑ بات لیں گے. ہاں وہ اتنی بڑی فیملی, 5 نہیں. بیٹے ان کے, اس کو خوب پکڑ کے دھنائی کی ہوگی. واہ جی واہ. اچھا جی, یہ ایک یہ ہے اسما عتیق نے کراچی سے لکھا ہے. ہمارا جی 3 لڑکیوں کا گروپ تھا. بچپن میں ان میں سے ایک لڑکی بڑی مرد مارسی تھی, درختوں پہ چڑھتی تھی. ایک دن ہم دوپہر میں کھیل رہی تھی کہ وہ درخت پر چڑھ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے عجیب آوازیں آنے لگیں اور وہ نیچے گر گئی اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگی. تو میں بھاگ کر گھر آئی اور دادی کو بتایا. ہماری دادی بہت نمازی تھی. بھاگ کر دادی وہاں پہنچی تو اس کی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ کر کچھ پڑھنے لگی اور بولی کہاں سے آئی ہے. اور میری دوست عجیب آواز میں جواب بھی دینے لگی. دادی نے انگلی پکڑ کر اس کو زور زور سے مارا اور چپلوں سے مارا کہ جہاں سے آئی ہے واپس چلی جا. پھر میری دوست بے ہوش ہو گئی. اچھا جی. اور ہوش میں آنے کے بعد وہ نارمل ہوئی. آج بھی میں وہ اور میری دوست اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ ایک زمانے میں یہ بزرگ یہ کوئی کہا کرتے تھے. میرا تو خیر کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا, نہ میں نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا, لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ ایک دوست سے نہیں سنا, بیشتر لوگوں سے سنا بھی, کتابوں میں بھی تحریر ہے کہ خاص طور سے مخصوص اوقات میں جیسے مغرب کے وقت کہا جاتا تھا کہ لڑکیاں اور بچے جو ہیں وہ اور درختوں کے قریب نہ جائیں, کیونکہ وہاں پر دیکھیے بھوت تو ہم نہیں مانتے, اسلام میں بھوتوں کو نہیں تو مانا نہیں جاتا, ٹھیک ہے جی. ایک آدھ ایکسیپشن ہوتی ہے, مطلب ہمارے ارد گرد چڑیلیں بھی ہوتی ہیں, بھوت بھی ہوتے ہیں, بعض لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں. تو تو ٹھیک ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس درخت پہ کوئی جن ضرور ہوگا, اور وہ جن جو ہے نا اس کے اثر سے وہ آوازیں اس کی نکل رہی ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا یقیناً. کلام پر ٹوکے تو وہ اثر زائل ہو جاتا ہے. لیکن یہ حقیقت ایسا ہوتا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے. اچھا یہ سچ ہے نا کہ کہتے ہیں بڑے بزرگ کے مغرب کے ٹائم پہ سر ڈھک کے لڑکی باہر نکلے اور بلا وجہ باہر بھی نہیں نکلو, کیونکہ اس ٹائم پہ مخلوق باہر ہاں نکلی بھی ہوتی ہے بالکل, جب 2 بہت, وقت ملتے ہے ہیں نا نا. تو وہ اس طرح کی ہاں چیزیں باہر آ جاتی ہیں. اچھا, اور درخت کے پاس جانے سے بھی منع کرتے ہیں. ہاں ہاں, درخت کے نیچے بیٹھنے سے یا اس کے پاس جانے ہوں سے. اور ہمارے یہاں تو بڑی سختی تھی, باہر مغرب کے بعد تو باہر نکلنا تھا ہی منع, کہ بچوں کو کہا ہوں جاتا تھا بس مغرب ہو اور آپ واپس آ جائیں. یہ اس ٹائم پہ تھا, یہ آج سے 20-25 سال پہلے بھی یہ تھا کہ مغرب کے ٹائم پہ بالکل باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا. گھر والے نہیں نکلنے دیتے تھے, لڑکوں کو بھی کہتے تھے مغرب تک آ جاؤ تم. ہاں, سب کو بچوں کو منع کرتے تھے کہ نہیں جائیں گے. ہاں, لیکن اب کتنا چینج ہو گیا سب کچھ, ٹائم بس بہت چینج ہو چکا ہے. وقت کی بات ہے, زمانہ بدل گیا ہے. بالکل, زمانہ بدل گیا, ہم بھی بدل گئے. آپ دیکھیں میں سوچتی ہوں ایک بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں چینج ہوتے ہیں, شکل چینج ہوتی ہے, اور پھر ہوتے ہوتے بڑا انسان ایک ایج والا انسان بن جاتا ہے.
پتا ہے تو سب کچھ وہی، لیکن اس کی ظاہری شخصیت کتنی چینج ہو جاتی ہے. جی ہاں، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل. اچھا جی، آخری ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے، وہ محجبی نے لکھا. کہاں سے لکھا ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا، بس ایک یہ لکھا ہے کہ حسن بھائی آپ نے کبھی مونچھیں رکھی ہیں؟ نہیں جی، میں نے مونچھیں نہیں رکھی. مجھے پتہ نہیں مونچھیں کیوں بڑی بڑی بری لگتی ہیں. ہاں تو اور کیا. لیکن اور لیکن آپ نوٹس کریں کہ لیکن آپ پرانے افسانے پڑھیں، کہانیاں پڑھیں تو اس میں مونچھوں والے ہیرو ہوا کرتے تھے اور بڑا سمجھتے تھے کہ بڑا ایک زمانے میں تو دیکھیے یہ مونچھ رکھنے کا رواج ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہوں ہے. بلکہ اب تو یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھنے کا بھی رواج ہو گیا ہے. داڑھی، لیکن ہاں اپنا اپنا بالکل. شوق ہے. اور مطلب یہ کہ میرے یہاں تو میرے والد کی بھی مونچھیں نہیں تھی، میرے چچا کی بھی مونچھیں نہیں تھی، ہوں اور میری بھی مونچھیں نہیں ہیں. اور ہاں کلین ایک شیو زمانے میں صحیح تو خیر اچھا لگتا مونچھیں ہے. والے جو ہیرو تھے ان کو تو ہوں بڑی ترجیح دی جاتی تھی. بالکل. ہاں اچھا، وہ ایک مونچھیں وہ بھی تو ہوتی ہیں جو صرف ہونٹوں کے اوپر رکھی جاتی ہیں، آخر وہ کیوں پوری کیوں نہیں رکھتے تھے؟ میرا دل چاہتا ہے اب تو بےچارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جو میں پرانی کلپس دیکھتی ہوں کہ ان سے پوچھوں بھی پوری مونچھیں تم لوگ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ بس وہ میں نے آپ سے کہا کہ اسٹائل ہے نا. جیسے ایک زمانے میں اس طرح کی مونچھیں جیسے آپ بتا رہی ہیں وہ اسٹائل ہوا کرتا تھا. ہوں اچھا، اب جیسے ایک فرینچ کٹ داڑھی کا اسٹائل ہوتا تھا، پوری داڑھی نہیں رکھتے ہوں تھے، صرف یہ کہ تھوڑی میں داڑھی. تو وہ اپنا اپنا بس شوق ہے، جو چاہیں کریں. سانو کی لیکن ہاں سانو تو کچھ نہیں، لیکن بس وہ والی مونچھیں نہیں، وہ کیا بے تکی چیز مجھے لگتی تھی. پوری آپ نے جگہ چھوڑ دی اور ہونٹوں کے اوپر ایک پتلی سی لائن. تو ٹھیک ہے نا، ایک مونچھ وہ بھی ہوتی تھی جو جسے تاؤ دینے والی مونچھ کہتے تھے، جو اوپر جا کے مڑ جاتی ہاں تھی. مڑ جاتی تھی، ہاں وہ بھی ایک مونچھ تھی. اچھا آج کل تو جو داڑھی رکھ رہے ہیں وہ کچھ پہ سوٹ کرتی کچھ پہ نہیں کرتی، لیکن مجھے وہ جو ایک نکیلی سی ہوتی، مجھے وہ عجیب سا نا یہودی اسٹائل لگتا ہے. نکیلی سی داڑھی ہاں بھائی وہ ممکن ہے ان کو خود یہ بہت اچھی لگتی ہوگی، یا ان کی بیگم کو بہت اچھی لگتی ہوگی. وہ کہتی ہوں کہ واہ آپ کتنے ہینڈسم لگ ہاں رہے مجھے لگتا ہیں یہ ہے آئے نکیلی داڑھی کے ہائی ساتھ. ہم بہت سارے میں نے نوجوان دیکھے ہیں جنہوں نے اس طرح کا اسٹائل رکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال اور بوقت اچھی لگتی ضرورت ہے تو داڑھی. نکیلی داڑھی ہوں دوسروں کو زخمی کرنے کے کام بھی آ سکتی ہے. وہ کیسے زخمی کس طرح ہوں گی؟ نکیلی جو ہوئی بھائی. او ہو تو اس پہ کانٹے تھوڑی لگے ہوئے ہیں. کیا سوچے پتا اگر کانٹے لگے ہوئے ہوں، کانٹے لگے ہوئے ہوں اگر داڑھی میں. کیا پتا داڑھی کی آڑ میں کچھ ہو، تو آپ کو کیا پتا. مجھے اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے بھائی کا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس کے نا بڑے وہ مکرانی ٹائپ کے بال ہوا کرتے تھے. تو میں بولتی تھی اتنا بڑا چھجا ہے تمہارے دوست کا، اس میں تو پانے وانے سب کچھ چیزیں رکھ سکتا ہے. پھر اللہ معاف کرے، مجھے یہ چیز نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن بس بچپن کی باتیں ہیں نا، وہ تو منہ اٹھا کے بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے. اچھا آپ بھی کبھی بچپن میں ہوا کرتی تھی؟ ہاں جی، میں ایسی ہی نہیں پیدا ہوئی، میں بھی بچپن میں ابھی بھی بس بچپن میں ہی ہوں میں. یہی اچھا سمجھیں. اچھا 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 اچھا. میں تو مجھے تو پتہ نہیں، کوئی بتا رہا تھا کہ آپ 1903 کی پیدائش ہے. 1903 ہائے کی. کاش میں اس ٹائم پر ہوتی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت پرانے زمانے میں ہوتی. میں ایک پرانی لیڈی ہوں. اچھا میں سچ کہہ رہی ہوں. میں جو ہوں نا وہ بس میں اگر نہیں کسی تو بلڈنگ پہ بھی لکھا ہو نا، اگر کسی بلڈنگ پہ میں نے صدر گئی اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اور جو 1933 کی پہلی ہے. جنگ عظیم ہوئی تھی وہ آپ کی پیدائش پر ہی ہوئی تھی. ہاں بالکل. مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے نا پرانا زمانہ، اور خاص طور پہ اگر میں کوئی ہسٹری کی کچھ پڑھ لیتی ہوں نا ایسی، تو میرے بس میں نہیں ہوتا کہ میں چلی جاؤں ادھر. لیکن پھر میں کہتی ہوں میں کہاں کہاں جاؤں. چنگیز خان کی پڑھوں گی تو دل کرے گا ادھر چلی جاؤں، مغلوں کی پڑھوں گی تو دل کرے گا ادھر چلی جاؤں، اسلامی ہسٹری پڑھوں گی تو دل کرے گا میں ایک دم بھاگ کے ادھر چلی جاؤں. تو کہاں کہاں جاؤں. ہاں یہ تھوڑا مسئلہ ہے. آپ پہلے تو یہ قرآن اندازی کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اس کے بعد پھر ہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ہاں. اور ایک چیز میں بہت سوچتی ہوں کہ میں جیسا ہمارا ایک گھر ہے، تو میں سوچتی ہوں آج سے 50 سال بعد یہاں پہ کیا ہوگا. کیا کوئی پلازا کھڑا ہوا ہوگا، اس کو گرا دیں گے. یہاں پہ کیا ہوگا، فلانی جگہ پہ کیا ہوگا. کتنی بے تکی سی باتیں ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ
20 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, 50-60 साल